یہ حدیث عمار ہے کیا؟ صحیح بخاری جلد نمبر 1 کتاب الصلاۃ باب التعاون فی بناء المسجد ہے۔ اب پہلے اس روایت کو سنیں اور پھر سمجھیں کہ روایت فٹ کس پہ ہوتی ہے، اور ظالم اس لوگ جو ہیں اس روایت کو حضرت معاویہ فٹ کرتے ہیں۔ دور دور کا تعلق نہیں حضرت معاویہ کے اس کے ساتھ، بالکل کسی قسم کا تعلق نہیں ہے، یہ قاتلین عثمان کے ساتھ اس حدیث کا تعلق ہے۔ میں ایک حدیث کو سمجھانے کے لیے 10 حدیثیں آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ حدیث کی تشریح کرتی ہے۔ حضرت اکرمہ سے روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس نے مجھے فرمایا اور اپنے فرزند کو فرمایا، تم دونوں جاؤ ابو سعید خدری کے پاس، حدیث پڑھ کے آؤ۔ جب یہ دونوں ان کے پاس حاضر ہوئے، وہ باغ میں کسی کام میں مصروف تھے، اپنے کپڑوں کو درست کر کے باہر تشریف لا رہے تھے، بیان کیا، مسجد نبوی کے حالات بتائے، اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اس وقت فرمایا کہ 2 اینٹ اٹھا کر آ رہے تھے، باقی صحابہ 1 اینٹ اٹھا کر آ رہے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو حضرت عمار کے سر سے غبار کو صاف کیا، پھر یوں ارشاد فرمایا، افسوس اے باغی گروہ افسوس اے عمار، تمہیں باغی گروہ قتل کرے گا، یہ انہیں جنت کی طرف بلائیں گے، وہ انہیں دوزخ کی طرف بلائیں گے۔ حضرت عمار عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میں تو فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ ہے روایت۔ اب اس روایت کو یار لوگوں نے کیا تشریح کی ہے، اس روایت کو یار لوگوں نے معاملہ کیا بنایا ہے، آپ ذرا سنیے۔ میں نے کہا آؤ اصول حدیث کے ترازو میں ہم ڈھونڈتے ہیں حضرت عمار کا قاتل کون ہے، اور وہ کون لوگ ہیں جن کو حضرت عمار جنت کی طرف بلا رہے ہیں، اور وہ ظالمین حضرت عمار کو جہنم کی طرف بلا رہے ہیں۔ آئیے ذرا حدیث پاک کے اصول میں دیکھتے ہیں، حدیث کا اصول کیا ہے۔ الجامع لاخلاق الراوی وآداب السامع، خطیب بغدادی فرماتے ہیں، امام احمد بن حنبل امیر المؤمنین فی الحدیث فرماتے ہیں، جب بھی کسی حدیث کو سمجھنے میں الجھن پیش آئے، اس بارے میں اصول یہ ہے کہ کتابوں سے تمام حدیث کی سندات کو اکٹھا کر لیں۔ جب ساری حدیث اس بارے میں اکٹھی ہو جائیں گی تو مسئلہ نکھر کے سامنے آ جائے گا، مسئلہ واضح ہو جائے گا۔ اب ہم حدیث عمار کے بارے میں، قاتل عمار کے بارے میں ذرا حدیث کو اکٹھا کرتے ہیں تاکہ ہمارے سامنے نشانیاں تو آئیں اور معاملہ کسی ٹھکانے لگے جا کے کہ معاملہ ہے کیا۔ آؤ پہلی نشانی حضرت عمار رضی اللہ عنہ، یہ حدیث تو آ گئی، دوسری حدیث میں ذرا نشانیاں ڈھونڈتے ہیں۔ عقد الفرید میں اس کے لیے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے، قطع نظر سند کے، میں صرف روایات ڈھونڈ رہا ہوں۔ فرمایا، یا ابن سمیہ لا یقتلک اصحابی ولکن تقتلک الفئۃ الباغیہ۔ ایک جگہ حضور پاک نے فرمایا، ابن سمیہ یعنی حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے عمار، تمہیں میرے صحابہ شہید نہیں کریں گے، تمہیں تو باغی گروہ شہید کریں گے۔ پہلی نشانی سمجھ آ گئی کہ قاتل عمار صحابی نہیں ہوگا، باغی ہوگا۔ پتہ چلا باغی صحابی نہیں ہو سکتا، صحابی باغی نہیں ہو سکتا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ تو حضرت عمار کے قاتل آپ حضرت ابو الغادیہ کو کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ حضرت معاویہ کو کہہ رہے ہیں، حضرت عمرو بن عاص، حضرت مغیرہ بن شعبہ کو کہہ رہے ہیں، وہ تو صحابی ہیں، اور حضور نے فیصلہ کر دیا کہ لا یقتلک صحابی، تیرے قتل میں کوئی صحابی شامل نہیں ہے۔ یہ تو نشانی آ گئی، یہ پہلی نشانی ہے، ابھی 9 نشانیاں پینڈنگ ہیں۔ آگے چلیے، اس نشانی کے بعد دوسری نشانی، صحیح مسلم میں حدیث کا لفظ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بؤس ابن سمیہ تقتلک فئۃ باغیۃ۔ توجہ، علمی بات ہے، میں عوامی لہجے میں سمجھاتا ہوں۔ تقتلک فئۃ باغیۃ، یہ مسلم کا لفظ ہے، الفئۃ الباغیہ بخاری کا ہے۔ تو تمہیں باغی گروہ قتل کرے گا، یہاں لفظ ہے فئہ باغیہ، فئہ کہتے ہیں جماعت کو، گروہ کو، چھوٹے لوگوں کو، فئہ باغیہ باغی گروہ قتل کرے گا۔ اس سے پتہ چلا حضرت عمار کا جو قاتل ہوگا وہ کون ہوگا؟ فئہ باغیہ ہوگا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ تو فئہ باغیہ ہے، اب فئہ باغیہ کون ہوتا ہے؟ فئہ کہتے ہیں چھوٹے گروہ، چھوٹے گروہ، اور باغی ہوگا۔ باغی کسے کہتے ہیں؟ باغی اسے کہتے ہیں جو پہلے بیعت کرے، بات کو مانے، تسلیم کرے، اپنا بنے، اپنا بن کے بگڑ جائے، اسے کہتے ہیں باغی، ہے یا نہیں؟ تو اب باغی قاتل ہوگا۔ یہ کون لوگ تھے جنہوں نے بیعت توڑی تھی؟ حضرت معاویہ نے تو بیعت فرمائی ہی نہیں ہے حضرت علی کی، جنہوں نے بیعت توڑی ہے وہ قاتلین عثمان ہیں، جو پہلے حضرت عثمان سے بیعت ہیں، بات مانی ہوئی ہے، تسلیم ہے، 12 سال کی خلافت حضرت عثمان کی، ان ظالموں نے شہید کیا ہے۔ تو فئہ باغیہ چھوٹا گروہ ہے، بیعت توڑنے والا ہے، تو وہ قاتلین عثمان ہے۔ تو اسے پتہ چلا چھوٹا گروہ بھی ہے اور قاتلین عثمان کا باغی ہونا بھی ثابت ہو گیا۔ تو باغی تو وہی ہیں جو امام برحق کی مخالفت کر چکے ہیں۔ حضرت معاویہ نے تو بیعت کی نہیں، آپ باغی کیسے کہیں گے؟ آپ اتنا کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں مخالف ہیں، تو مخالف اور باغی کا فرق نہیں ہوتا۔ آئیے تیسری نشانی، یعنی یہ تو بیعت توڑنے والی ہوگی۔ تیسری نشانی، وَيْهَا عَمَّارٌ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ، یہاں لفظ ہے الفئۃ الباغیہ، دونوں جگہ الف لام ہے، دونوں جگہ یہ معرفہ ہے، پراپر ناؤن۔
اب ذرا دیکھیں الفیۃ الباغیہ کیا مطلب؟ باغی گروہ. حضرت معاویہ اور حضرت علی کے گروہ کو حضور نے کیا فرمایا؟ یہ بھی بخاری سے دیکھ لیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت حسن کو ممبر پہ بٹھا کر اپنے ممبر پہ بیٹھ کے اپنی گود میں بٹھا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحیح بخاری جلد نمبر 1 کتاب الصلح فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرا بیٹا حسن سردار ہے. فلعل اللہ یصلح بہ فئتین عظیمتین من المسلمین، مسلمین کی 2 بڑی گروہوں میں یہ صلح کرائیں گے. فئتین عظیمتین من المسلمین، تو حضرت معاویہ کا گروہ تو فئہ عظیمہ ہے اور حضرت عمار کا قاتل فئہ باغیہ ہے. پتہ چلا فئہ باغیہ اور ہے، فئہ عظیمہ اور ہے. واضح ہو گیا یار. اس کے باوجود بھی حضرت اب معاویہ کے گروہ کو ہم فئہ باغیہ بنائیں، جب حضور الگ فرما رہے ہیں کہ معاویہ کا گروہ فئہ عظیمہ اور حضرت معاویہ کے مقابلے میں جو قاتل عمار ہے اس کا گروہ فئہ باغیہ، تو فئہ باغیہ اور ہے، فئہ عظیمہ اور ہے. جو ٹائٹل حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاویہ کو دیا ہے وہ کوئی دنیا کی طاقت اس سے کھینچ نہیں سکتی. یہ تیسری نشانی جو حضرت معاویہ پہ پوری نہیں ہوتی قاتل عمار کی. قاتل عمار کی چوتھی نشانی میں نے کہا میں حدیث کی کڑی ملا کے بتاؤں گا. چوتھی نشانی کیا ہے؟ فرمایا یدعوہم الی الجنۃ ویدعونہ الی النار، حضرت عمار انہیں جنت کی دعوت دیں گے اور وہ ظالمین جہنم کی دعوت دیں گے. اس سے پتہ چلا عمار کی دعوت جنتی دعوت، قاتل عمار کی دعوت دوزخ کی دعوت. وہ داعی الی النار ہوگا. اگر نعوذ باللہ قاتل عمار حضرت معاویہ ہیں، حضرت ابو القادیہ ہیں، عمرو بن عاص ہیں، مغیرہ بن شعبہ ہیں رضی اللہ عنہ، تو پھر کہنا پڑے گا کہ یہ بھی داعی الی النار ہے، جہنم کر بلانے والے ہیں. حالانکہ یہ داعی الی النار تو نہیں ہے. یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ آؤ ذرا یہ صحابہ کون ہیں؟ ان کی دعوت کون سی ہے؟ ایک ہے میں کہوں، ایک ہے حضرت شیخ الحدیث صاحب فرمائیں. نہیں بھائی، ہم حضور علیہ السلام کی زبان سے لے لیتے ہیں. یہ لوگ کون ہیں؟ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کتاب الفتن باب خروج النار، حضرت ابو ہریرہ کی روایت حدیث نمبر 7121. کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا لا تقوم الساعہ، حضور نے فرمایا لوگوں ایک وقت آئے گا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتیٰ تقتل فئتان عظیمتان، جب تک 2 بڑی جماعتیں آپس میں لڑ نہ پڑیں. حضرت علی اور معاویہ کی جماعت طرف اشارہ ہے. یکون بینہما مقتلۃ عظیمۃ، ان دونوں کے درمیان بڑی سخت لڑائی ہوگی، جیسے میں صفین اور نہروان میں بیان کر چکا ہوں آپ کے سامنے. ہوگا کیا؟ لیکن دعوتہما واحدۃ، ان کی دعوت دونوں جماعتوں کی ایک ہوگی. یعنی حضرت علی اور حضرت معاویہ کی دعوت فی الاسلام ایک ہوگی. تو حضور فرما رہے صحابہ کی دعوت فی الاسلام ہے، قاتل عمار کی دعوت الی النار ہے. تو پتہ چلا حضرت معاویہ اور اس کا گروہ نہیں ہو سکتا. یہ وہی ہوگا جس کی دعوت الی النار ہے. اب دعوت الی النار والے کون ہیں؟ یہ بھی صحیح بخاری میں موجود ہے، اس کی نشانی بھی موجود ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح بخاری کتاب المناقب باب علامات نبوہ حدیث نمبر 3606 اس پر کیا فرمایا؟ فرمایا دعات الی ابواب الجہنم من اجابہم الیہا فقذفوہ فیہا. فرمایا خارجیوں کی دعوت الی النار ہے، وہ جہنم کی طرف بلائیں گے، جو خارجی بنے گا وہ جہنم پہنچے گا. یہ حضور نے فرمایا. تو پتہ چلا حضرت معاویہ کی دعوت جو ہے وہ دعوت الی الجنہ ہے، وہی دعوت ہے جو حضرت علی کی دعوت ہے، وہی دعوت حضرت معاویہ کی ہے. اور جو قاتل عمار کی دعوت ہے وہ دعوت الی النار ہے، وہ جہنمی دعوت ہے. تو پتہ چلا قاتل عمار اور ہے، صحابی اور ہے. اگر بات ہے یہی تو پھر تو ٹھیک ہے. اور اگر آپ کے حضرت معاویہ دعوت الی النار والے ہیں تو پھر آپ کو ہمت کر کے نعوذ باللہ یہ بھی ماننا پڑے گا کہ حضرت علی بھی دعوت الی النار والے ہیں، کیونکہ حضور نے فرمایا دعوتہما واحدۃ، ان دونوں کی دعوت ایک ہے. کچھ جرت کر کے کہہ سکتے حضرت علی کے لیے؟ اس کے کفر کا فتویٰ تو پہلے آٹومیٹکلی تیار ہوگا جو حضرت علی المرتضیٰ پہ جملہ بولے. تو حضرت معاویہ پہ جو بھی بول جائے خالہ جی کا گھر ہے، آسانی سے مان لیا جائے گا. سبحان اللہ، ایسے نہیں ہو سکتا. یوں نہیں ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں کوئی بک بک کر جائے اور دلیل کی دنیا میں اس کے خلاف جواب نہ ہو، یوں نہیں.